اور عزیزان محترم، بہرحال آپ حضرات کا میں پہلے ہی شکر گزار ہوں، اور جو لوگ انشاءاللہ آئیں گے بھی فرش ادا پر کہ ہمارے غم میں شریک ہوئے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اور میں مؤدبانہ بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں، انشاءاللہ اپنے بیان سے ہم لوگ کو ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو ارسال فرما۔ اسی طرح ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اطہر عباس رضوی صاحب کی روح کو ارسال فرما۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس 2 عظیم شخصیات کے سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی کہ ایک طرف قائد تشیع اور رہبر معظم جن کی پوری زندگی اور پوری حیات راہ دین اور راہ اسلام کے لیے وقف تھی، ایک طرف مرحوم مولانا اطہر صاحب رضوی جنہوں نے اپنی زندگی کے سانس کے لمحوں کو راہ اہل بیت کے لیے وقف کیا، اور یہ سعادت ہے
اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دے کہ وہ در اہل بیت پر آ کر نوکری کرے، چونکہ ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہم نیک کام سے بچ گئے، جبکہ آپ نیک کام سے بچے نہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی گناہ رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کو نیک کام کے قریب آنے نہ دیا گیا ہو۔ یہ ایک بہت عظیم مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ توفیق دے کہ جہاں انسان راہ دین میں، راہ نشر اشاعت و تعلیمات اہل بیت میں اپنی زندگی کو وقف کرے، یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور شاید دعا امام زمان میں اسی کی جانب بار بار اشارہ کیا گیا کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، میرے اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق کا رزق عطا فرما۔ بس یہاں خود اگر آپ روایت کو دیکھیے تو رزق فقط روٹی دال چاول کو نہیں کہا جاتا۔ ہمارے یہاں اگر کسی کی تنخواہ کم ہو جائے تو کہتے ہیں رزق کسی نے باندھ دیا، لیکن 4 دن سے نماز نہیں پڑھ پائے تو کہتے نہیں کہ نماز کا رزق چھین لیا گیا۔ یہ عجیب مرحلہ ہے، یعنی میں اگر سچ نہ بول پاؤں تو مجھے کہنا چاہیے نا کہ میرا رزق کم ہو گیا، رزق کے صداقت کم ہو گیا، رزق کے دیانت کم ہو گیا، رزق کے امانت داری کم ہو گئی، رزق کے نماز کم ہو گیا۔ اور آسان کروں، اگر محرم میں ہر سال 5 مجلسوں میں شرکت کرتے تھے اور اب اگر 2 مجلسوں کا موقع ملے تو سوچنا کہ یہ 3 مجلسوں کا رزق کم کیوں ہو گیا۔ توجہ کروا رہے نہیں، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ خدا کسی کو توفیق دے کہ وہ آئے راہ اہل بیت میں۔ اور پھر میں یہیں پر بریکٹ میں عرض کروں، اس اصل موضوع پر آؤں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر اہل بیت نے آپ کو بعنوان شاعر یا بعنوان خطیب یا کسی بھی عنوان سے اگر راہ دین میں کام کرنے کا موقع دیا ہے تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ خمار نہ آنے پائے کہ آپ نے دین کو بچایا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، کبھی آپ کے دماغ میں یہ نشہ نہ چڑھے۔ یہ نشہ بڑا قیامت کا ہوتا ہے، لیکن شرابیوں کا نشہ نہ 2-3 گھنٹے میں اتر جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے، لیکن جب آدمی کے اوپر شہرت کا، مقام کا، منصب کا نشہ چڑھتا ہے تو یہ سیدھے قبر میں جا کے اترتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آل محمد۔ حضرت امیر کی ایک بڑی حسین حدیث ہے، مولا فرماتے ینبغی للعاقل، ایک عاقل کے لیے سزاوار یہ ہے ان یحترس نفسا، کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ کس سے بچائے؟ من سکر المال، مولا نے جو لفظ استعمال کیا ہے مال کے نشے سے، من سکر القدرہ، پاور کے نشے سے، من سکر الشہرہ، شہرت کے نشے سے۔ وہاں ایک جملہ بڑا حسین استعمال کیا حضرت نے فرمایا وَمِن سُكْرِ الْعِلْمِ، انسان کو اللہ علم کے نشے سے بچائے۔ 2 حدیث کیا یاد ہو گئی تو پورے محلے میں ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ یہ بھی نشہ ہے، خوب اس نشے سے بھی بچائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر در اہل بیت پر آپ کو خدمت کا موقع ملے تو آپ کو غرور کے بجائے شکر میں زندگی گزارنا چاہیے تھا۔ توجہ فرما رہے، معاملہ یہاں خراب ہو۔ جناب بریر شب عاشور جب مولا امام حسین نے فرمایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے اور یہ وہ، اس کے بعد جناب بریر کا ایک جملہ خدا کی قسم میں نہیں بولتا ہے اور فرمایا یبن رسول اللہ، میرے مولا میرے آقا، لقد سمعت، تو جو آپ نے فرمایا وہ میں نے سنا، لیکن اب میری ایک عرض سنیے۔ کیا کہا کہ من اللہ بنا، مولا اس کربلا میں آ کر کسی نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے۔ لقد من اللہ بقا علینا ان نقاتل بین یدے، مولا یہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ان نقاتل بین یدے، مولا کربلا میں آ کر کسی نے آپ پر احسان نہیں کیا، کربلا بلا کر اللہ نے ہم جیسوں پہ احسان کیا۔ اب یہیں سے سمجھ جائیے گا کہ چاہے خطیب ہوں چاہے شاعر ہوں، ہر مجلس کے بعد کہنا مجلس پڑھ کے ہم نے احسان نہیں کیا، مجلس پڑھوا کے انہوں نے احسان کیا ہے۔ توجہ فرما رہے نہیں، مجلس پڑھوا کر انہوں نے احسان کیا ہے، شعر پڑھوا کر انہوں نے احسان کیا ہے۔
ہم سے جو کچھ لیا ہم سے زیادہ، خدا کی قسم میں آپ کی خدمت، ہم لوگ تھوڑا سا خوش ہو جاتے صاحب وہ لفاظی کر دیا مولا کی مدح میں اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ہماری اوقات نہیں ہے امام حسین کا ذکر کرنے کی، یہ زبان اور نام حسین، خدا کی قسم اپنی اوقات کو خوب اچھی طرح سے جانیے، نہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رتبہ بڑا ہو، تو جو فرما رہے ہیں نہیں یہ آپ کے دماغ میں نہیں آئے کہ آپ نے نام حسین کو زندہ رکھا ہے، حسین کے نام نے آپ کو زندہ کر رکھا ہے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو ابتدا میں، یہ توفیق ان کی، وگرنہ سرکار سید الشہداء کا ہم جیسے کا۔ میں ایک روایت کل دیکھ رہا تھا، عجیب روایت ہے، پیغمبر اکرم تشریف فرماتے، سرکار سید الشہداء تشریف لائے، پیغمبر اکرم کو سلام کیا امام حسین نے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، اس کے بعد جو پیغمبر نے جواب دیا، پیغمبر نے فرمایا وعلیک السلام یا زین السماوات والارضین، یعنی امام حسین کے سلام کے جواب میں جو پیغمبر نے جواب دیا اور تم پر بھی سلام ہو اے آسمان و زمین کی زینت۔ اب یہ معاملہ عجیب ہے، دیکھیں میں خطابت کروں، میں لفاظیاں کروں، ہمارے لفظوں میں مبالغے ہوتے ہیں، پیغمبر کا کلام کلام وحی ہوتا ہے، تو جو فرما رہے ہیں، فرمایا وعلیک السلام یا زین السماوات والارضین، اے آسمان و زمین کی زینت تم پر بھی سلام۔ اب وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، بعضوں کو تو اہل بیت کے فضائل ناقابل برداشت، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا۔ اچھا دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں، تھوڑا سے کچھ چیزوں کو سمجھا کریے، کبھی قرآن آگے کر کے اہل بیت سے دور کیا جاتا ہے، کبھی رسول کو آگے کر کے علی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ہر دور کے مسلمانوں کا ایک بہانہ رہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت بن سکتا ہے۔ اچھا پیغمبر جواب یس یا نو میں دیتے، پیغمبر نے عجیب مارکہ چھیڑ دیا، پیغمبر نے ہاں یا نہ میں جواب ہی نہیں دیا، پیغمبر نے فرمایا ان الحسین فی السماء اکبر من الارض، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پہ بڑے ہیں۔ عجیب جواب نہیں ہے، عجیب جواب نہیں، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ بڑے ہیں۔ واقعی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں بھائی، آپ جتنے بڑے یہاں ہیں باہر نکلنے کے بعد بھی اتنے ہی بڑے، تو جو فرما رہے ہیں یہ زمین پہ آپ الگ آسمان پہ الگ، در حقیقت پیغمبر ایک چیز چملا رہے تھے۔ میں فقط ایک مثال بچوں کے لیے دے دوں، دیکھیں آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ آپ کی صورت کتنی دکھا سکتا ہے، آپ کے شکل و شمائل کو اگر آئینہ دکھانا چاہے تو جتنی اوقات آئینے کی ہے تو جو فرما رہے ہیں اتنی ہی شکل دکھائے گا، چھوٹا آئینہ لیں گے تو تھوڑی دور تک، تھوڑا بڑا آئینہ لیں گے تو بڑی صورت، آپ کی پوری شکل کو جب آپ قد آدم آئینہ لیتے ہیں تو آپ کے پورے وجود کو دکھاتا ہے۔ پیغمبر اس صحابی کو بتا رہے تھے تمہیں حسین کے فضائل ابھی سمجھ میں کیا ہے، یہ تمہاری زمین کے آئینے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تمام صورت حسین کو دکھا سکے، اگر حسین کو دیکھنا ہے تو عرش پہ جاؤ، کرسی پہ جاؤ، آسمانوں پہ جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ حسین کون ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، تو یہ فرما رہے ہیں وہاں جا کے پتہ چلے گا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں حسین کی۔ میں آپ کی خدمت میں لقد من اللہ ہو، بس یہاں تک کیونکہ یہ دو عظیم شخصیات جنہوں نے قوم کی خدمت کیا اور آئے واقعاً، لیکن ان کا احسان نہیں ہے، ان پر اہل بیت کا احسان ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں ان پر اہل بیت کا احسان ہے۔ اہل بیت کے در پر نوکروں میں جب جبرائیل آتے ہوں تو اگر مجھ سے کام کرا لیں تو آپ بتائیے کام کس کا ہوا، میرا ہوا یا ان کا ہوا؟ پتہ نہیں بات نہیں آتے۔ جب وہاں پر نوکروں میں جبرائیل و میکائیل آتے ہوں، اب وہاں پر مطلب آپ کبھی غور کریے گا، میں ان باتوں کو عرض نہیں کروں، میں ایک اہم مرحلے پر ان دو عظیم شخصیتوں کا ایک پیغام جو پوری زندگی ان لوگوں نے کیا وہاں اصل مجلس کا موضوع ہے، لیکن عرض یہ کر رہا تھا پہلی چیز یہ سمجھیے گا کہ بغیر توفیق کے کوئی کہیں نہیں پہنچتا۔ آپ ہزاروں محنت کریے، آپ دیکھیں ہم میں سے 12 بجے رات تک جاگنے والے کتنے ہیں؟ ہم اب یہاں کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، ہمارے یہاں بامبے میں 12 سے پہلے کوئی سوتے ہی نہیں، لیکن یہ 12 بجے جاگنے والے نماز شب کتنا پڑھتے ہیں؟ یہ بیچارہ جاگا بھی، تھکا بھی،
نماز شب میں لگ رہا تھا 12 منٹ، اس کو لگا کہ میں نہیں پڑھ پایا، نہیں، تمہارے دن بھر کے گناہ نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا۔ پتہ نہیں بات آ نہیں، بعض چیزیں توفیق کی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہمارے پیر میں درد نہیں ہوتی جب مجلس کے باہر ہوتے ہیں، لیکن مجلس میں ہزاروں کروٹیں ہم بدلتے ہیں۔ کیوں؟ یہ توفیق بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں توفیق آ جائے۔ آپ دیکھیے رہبر عظیم کی زندگی میں اللہ نے توفیق کیا دیا۔ یہ توفیق ہمیشہ، میں روایت دیکھ رہا تھا، المومن یحتاج الی ثلاث خصائل، مومن کو 3 چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک توفیق من اللہ، مومن کو ایک سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے توفیق۔ خدا کی قسم اس مسئلے کو سمجھیے گا، جب آپ کو مسجدوں کا کام زیادہ ملے، جب امام بارگاہ میں فرش بچھانے کا کام زیادہ ملے، جب جوتیاں صحیح کرنے کا کام زیادہ ملے، تو یہ مت کہنا کہ سب ہم کو پھنسا کر چلے گئے، یہ کہنا سب کو چھوڑ کر اللہ نے مجھے توفیق دے دیا۔ توجہ فرمانے نہیں، یہ ہمارے یہاں کے جو ڈائلاگ ہے نا، صاحب ہم ہی پھنس گئے، پورا فرش مجلس ہم نے بچھا دیا، پوری جوتیاں ہم نے صحیح کی، کھانا ہم نے بنا۔ نہیں، آپ انداز کو بدلیے نا، آپ کہیے اللہ نے ان سب میں مجھے منتخب کیا کہ حسین کے غلاموں کی جوتیاں صحیح کرنے کا موقع مجھے دیا، وہ فرش بچھانے کا مجھے، یہ توفیق کی بات ہے۔ اگر توفیق ہو جائے تو انسان پوری زندگی اہل بیت کی مدح کرتا ہے، اگر توفیق ہو تو انسان پوری زندگی دفاع اہل بیت کرو۔ خدا کی قسم آپ کا اس سے بڑا سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو عظیم سرمایہ ہے یہی در اہل بیت ہے۔ اسی سرمایہ پر اگر اس در پر نوکری، میں ایک بہت بڑے آیت اللہ، چونکہ یہ محرم کا زمانہ ہے، وہ مشہد آئے اس زمانے میں، واقعاً اگر آپ سواری سے آئیں، ہم لوگ تو اب جہاز سے جاتے ہیں، وہ بڑی محنت و مشقت سے آئے، 2 محرم یا 1 محرم کو مشہد پہنچے۔ یہ جملہ سنیے چونکہ محرم سے پہلے بہت کام آنے والا ہے، تاکہ وہ توفیق کا مسئلہ حل ہو جائے نا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں پھنس گئے صاحب، یہ سب جملے ہمارے یہاں کے، صاحب اماں ابا کو اور کوئی نہیں دیکھتا، ہم ہی دیکھتے ہیں۔ تو آپ اس انداز میں جب دیکھو گے تو آپ کو کھلے گا۔ جب آپ یہ کہو گی کہ اماں ابا کی خدمت کی توفیق کسی اور کو نہیں ملی، ہمیں ملی، تو بات پوری بدل جائے گی۔ تھوڑا سے انداز دیکھنے کا آپ بدل دیجئے، پورا مرحلہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اہم مرحلہ جو انسان کی زندگی میں وہ توفیق کا ہے، وہ آنے کے بعد 1 یا 2 محرم تھی، ایسے ہی کوئی دیہات کا ایک آدمی آئے، کہنے لگا آغا اپنے شاگردوں میں کسی کو ہمارے گاؤں بھیج دیجئے تاکہ وہ جا کر مجلس پڑھے، چونکہ اس بار ہمارے گاؤں میں عشرے کا انتظام نہیں ہو پایا، کوئی مبلغ نہیں آ پایا۔ آغا نے کہا میں چلوں گا۔ آغا نے کیا فرمایا؟ میں چلوں گا۔ کہا آپ اتنی دور سے مسافت طے کر کے آئیں، مولا کی زیارت کرنے آئیں، ابھی آپ نے زیارت ہی کہاں کیا؟ بڑا حسین جملہ فرمایا، اس کو یاد رکھنا۔ کہا امام رضا کے پاس زائر زیادہ ہیں، نوکر کم ہیں۔ امام رضا کے پاس زائر زیادہ ہیں، نوکر کم ہیں۔ یاد رکھنا، توجہ فرما رہے ہیں، آزادار زیادہ ہوں لیکن نوکر کتنے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ آزاداری کرو، یہ کہو نا کہ اتنا بڑا دستہ آیا ہے، کہو آزاداروں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان آزاداروں میں آزاداروں کے بعد کا تمغہ جو مل جائے نوکری کا، توجہ فرمائیے گا۔ تو بس یہ مت کہنا کہ ہم آئے ہم نے ماتم کیا، آزادار نہیں، کہو میرے مولا تیرے در پر تیرے آزادار زیادہ ہیں، میں تیری نوکری بھی کرنے آیا ہوں۔ بس یہ ایک توفیق کا مرحلہ ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے کہ اگر نوکری در اہل بیت مل جائے۔ اب یہ 2 عظیم شخصیات، ان دونوں کو نوکری در اہل بیت ملی، اس سے بڑا کوئی تمغہ کائنات میں ملنے والا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ توفیق دے کہ پوری زندگی دفاع اہل بیت، پوری زندگی نشر تعلیم اہل بیت۔ خدا کی قسم یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، لیکن ان تمام کو اگر سمیٹا جائے جو میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اہم شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ حرمتوں کی پاسبانی کرتے ہیں۔ یہ جملہ شاید پورے عشرے کا موضوع ہو سکتا ہے، حرمتوں کی پاسبانی۔ میں ایک جملہ کہوں شاید آپ سمجھیں، ایک مرتبہ حرمتوں کی پامالی ہوتی ہے، ایک مرتبہ حرمتوں کی پاسبانی ہوتی ہے۔ اللہ نے بہت سی چیزیں محترم بنائی نا، بعض لوگ حرمتوں کو پامال کرتے ہیں،
بعض لوگ حرمتوں کے پاسبان ہوتے ہیں. پھر اگر اس دور میں آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو کب سمجھ میں آئے؟ مجلسوں میں. یا اور آسان کروں، محرم میں عزاداری کرنے والی قوم کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ جب حرمتیں پامال ہو رہی تھیں تو دنیا کی ساری قومیں سوئی ہوئی تھیں، وہی محرم منانے والی قوم نے حرمتوں کو بچایا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم حرمتوں کی پاسبانی. اور آج کے دور میں خدا کی قسم ایک اہم ٹاپک اگر آپ غور کریں، حرمتیں کس قدر پامال ہو رہی. آج نمازیوں کی تعداد کم نہیں ہے، آج روزے داروں کی تعداد کم نہیں ہے، آج حاجیوں کی تعداد کم نہیں ہے، آج حرمتوں کو پامال جو کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں سرکار سید الشہداء کے زمانے میں نمازیوں کی تعداد کم تھی. مجھے انصاف سے بتایا، ایسا تو نہیں کہ امت نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد ہم روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے. حاجیوں کے درمیانی سے سرکار سید الشہداء ہے. پرابلم کیا تھا؟ پرابلم نماز نہ پڑھنا نہیں تھا، پرابلم روزہ رکھنا نہیں تھا، پرابلم حج نہ کرنا نہیں تھا، پرابلم تھا وہ حرمتیں جو اللہ نے قرار دی ہیں، ان حرمتوں کو پامال کیا جا رہا تھا. یہ تو فرمایا نا، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتنہ عنہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا. الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت. کیا تم نہیں دیکھتے سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا. حرمت پامالی کا بازار جب گرم ہو تو وہاں پر کچھ ذمہ دار اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد اگر اللہ نے زبان دیا ہے تو زبان کے ذریعے، اگر اللہ نے قلم دیا ہے تو قلم کے ذریعے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے، اگر اللہ نے ہمارے پاس وقت دیا ہے تو وقت کے ذریعے حرمتوں کی پاسبانی کیا جائے. غور کر رہے ہیں حرمتوں، آپ دیکھیے کتنی حرمتیں پامال ہو رہی. میں آپ کو اگر مثال دوں نا، ایک سب سے بڑی حرمت جو ہمارے گھروں میں، مومن گھروں میں پامال ہوتی ہے، میں بہت قید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، مومن گھروں میں ایک جو سب سے بڑی حرمت پامال ہوتی ہے، کائنات کی دو محترم شخصیات ماں باپ، ان کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، حرمت کو پامال کرنے کے بعد نہ نماز آپ کو جنت میں لے جا سکتی، نہ روزہ آپ کو جنت میں لے جا سکتا. حرمت پامالی کا بازار اگر گرم ہو گیا نا، پھر معلوم ہوتا کیا، حرمت پامال کرنے والی قوم دیداری کی ایکٹنگ کرتی ہے، دیدار ہوتی نہیں ہے. پتہ نہیں بات آ رہی نہیں. حرمت پامال کرنے والی قوم دیداری کے ایکٹر ہوتے ہیں. جو ہوتا ہے نا، اگر یہ دو جملے میں شاید کلکتہ میں کہہ دوں تو شاید آپ سمجھیں، لیکن ایک ہوتے ہیں دیدار، ایک ہوتے ہیں دین باز. توجہ فرما رہے ہیں، دیدار، دین باز، یہ دونوں. باز کا جملہ الگ کریے نا، دین باز وہ بازی سے، کھیل سے. بعض لوگ دی بازی کرتے ہیں، بعض لوگ دیداری کرتے ہیں. اب یہ مجمع چونکہ مجلسی ہے تو سنیے کہ پورا مدینہ، کوفہ اور اس دور کے سارے مسلمان جو حسین کے ساتھ نہیں آئے وہ سب دیباز تھے. وہ جو 72 آئے بس وہی دیدار تھے. توجہ فرما رہے ہیں، دیباز الگ ہوتے ہیں. دیبازوں سے آپ ایکٹنگ کرائیے نا، صاحب ایکٹر کو آپ کتنی دیر، کیمرہ آن، ایکٹر اپنی پوری پوزیشن میں، کیمرہ آف کریے، ختم ہو گئی بات نا. دیباز، محترم چیزوں کو اگر محترم نہ جانا جائے اور حرمتوں کی پاسبانی نہ کیا جائے تو نماز دیبازی ہے، دیداری نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں. اور ہماری قوم تھوڑا دیبازوں کو دیکھ کر جلدی عقیدہ لاتی ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں. دیبازوں کو الگ دیکھیے، دیداروں کو الگ دیکھیے. دیباز مارکے سے پہلے نعرہ تیز لگاتا ہے، مارکے کے وقت بھاگ جاتا ہے. دیدار کو شب عاشور کہا جاتا ہے، چلے جاؤ تو کہتا مولا آپ کو چھوڑ کر جائے کہاں. یہ دیدار الگ ہوتے ہیں. محترم چیزیں پامال ہو رہی ہمارے معاشرے میں. میں عرض کروں، میں انشاءاللہ وہ موضوع عرض کروں گا جو حرمتیں اہم ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ بھی غور کریے گا. ایک حرمت جو ہمارے ہاں ہر روز پامال ہوتی ہے وہ کون ہے؟ یہ بیچارے ماں باپ ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہو، یہ ماں باپ جب آپ کے گھر میں محترم نہیں ہوں گے
تو آپ کی نمازیں برکتیں لائیں گی، آپ کے روزے برکت لائیں گے، آپ کا حج برکت۔ خدا کی قسم ان حرمتوں کو قرآن کس قدر محترم جان رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہ حرمت ہے۔ وہ معاشرہ جو علوی معاشرہ ہے، جو مولا کا چاہنے والا ہے، وہ اسی حرمت کو بچائے نہیں ہے۔ مرحوم سید طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ نجف میں، بعضوں نے کہا کربلا میں۔ کہا آقا کا وصیت نامہ دیکھو۔ جب وصیت نامہ دیکھا تو کیا ملا معلوم ہے؟ وصیت نامے میں ایک تحریر تھی کہ مجھے میرے ماں باپ کے قبر کے پایتی دفن کرنا۔ کیا فرمایا؟ مجھے میرے ماں باپ کی قبر کے پایتی، اور پھر لکھا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ خدا نے زندگی میں حکم دیا تھا کہ اپنے شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھنا۔ میں مرنے کے بعد بھی چاہتا ہوں میری قبر وہاں رہے جہاں میرے ماں باپ کے پیر رہیں۔ آپ غور کریں، یہ حرمت شکنی کا بازار جب گرم ہو جاتا ہے نا تو کوئی چینجنگ نہیں آتی، کوئی بدلاؤ نہیں آتی۔ میں 5 حرمتیں تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جن حرمتوں کو پامال کرنے کے بعد آج معاشرہ یہاں پہنچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے آ جائیے، بعد میں آنے والے شاید جو ہے تکلیف میں۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ ابھی جو حرمتیں ہیں، چونکہ محرم ہے، آپ بہت غور سے سنیے گا۔ جو حرمتیں 5 ہیں، یہ حرمتیں پامال کر کے امت کہاں پہنچی، اور ان حرمتوں کو اگر محترم جانا گیا ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے۔ امام فرماتے للہ عز وجل فی بلادہ 5 حرم۔ مولا فرماتے اللہ نے 5 چیزوں کو محترم بنایا۔ للہ عز وجل 5 حرم، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو محترم بنایا۔ اب آپ غور کرتے جائیے کہ 5 چیزیں جو اللہ نے محترم بنائی، ان کا احترام باقی ہے یا باقی نہیں؟ کون کون سی حرمتیں ہیں جو پامال ہوتی؟ میں اگر وقت ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ حرمت پامالی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فقط بدتمیزی سے آپ ان کے سامنے بات کرنے، یہ حرمت پامالی ہے، لیکن جب ان کی بات کو آپ نہ مانو تو بھی حرمت کو پامال کرنا ہی ہوتا ہے۔ امام فرماتے للہ عز وجل 5 حرم، اللہ تعالیٰ کے لیے 5 حرمتیں ہیں۔ ان 5 حرمتوں کو کبھی غور کریے۔ پہلی حرمت، ساری امت مسلمہ غور سے سنیں، حرمت رسول اللہ۔ اللہ نے کائنات میں ایک ذات کو سب سے محترم بنایا، اس ذات کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کبھی جا کر دیکھیے، خدا کی قسم نبی کا احترام قرآن میں آپ کو کہیں نہیں بھیجوں گا، آپ فقط قرآن و اہل بیت میں آ کر دیکھیے کہ کس قدر نبی اکرم محترم ہے۔ کس کے لیے خدا نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ان سے کہو کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کا ثبوت میرے نبی کی پیروی اور اتباع ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر محترم ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس قدر میرا نبی محترم ہے کہ اگر کوئی اس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کس قدر نبی اکرم کو محترم جانتا ہے۔ وہیں قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیے کریمہ کو آپ واقعاً کبھی غور کریے گا، یہ نبی کس قدر محترم ہے۔ قرآن تاکید کے ساتھ قسم کھا رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے رسول، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو، اور جھگڑا ہونے کے بعد
یہ فیصلے کے لیے اگر آپ کے پاس نہ آئے تو مومن نہیں. عجیب خدا کا، اگر آپ کے پاس نہ آئے، یہ قرآن ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. اور جب فیصلہ کرانے آ جائے اور آپ فیصلہ کر دیں تو ذرہ برابر اس کے دل میں کجی نہیں آنی چاہیے. محترم دیکھیے، یہ آیت کریمہ کا شان نزول کبھی پڑھیے. زبیر کا ایک شخص سے جھگڑا ہوا پانی کو لے کر، نبی نے فیصلہ کیا پانی کے بارے میں، زبیر کے حق میں سارے ثبوت تھے. وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ آج کے بعد میں نبی کے پاس کوئی نزاع لے کر نہیں آؤں گا، کیونکہ نبی نے پارٹی بازی کیا. اپنی زبان میں کہا جائے، نبی نے کیا کیا؟ پارٹی بازی کیا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی پنچایت میں، اگر جس کے حق میں فیصلہ نہ ہو اس کو یہ لگتا ہے کہ صاحب سب نے ہمارے حق میں کیا کر دیا؟ غصب کر دیا. اس نے کہا میں نبی کے پاس، فوراً قرآن کی آیت آئی. کیا آیت آئی؟ کہ یہ مومن نہیں ہے، اس نے نہ نماز کا انکار کیا، اس نے نہ روزے کا انکار کیا، اس نے نہ حج کا انکار کیا، اس نے نہ زکوٰۃ کا انکار کیا. اس نے فقط ایک بات کا انکار کیا کہ آج کے بعد میں رسول کے بعد فیصلہ کرانے نہیں آؤں گا. کوئی جھگڑا ہو جائے تو رسول کا فیصلہ نہیں مانوں گا. مطلب سمجھ رہے ہو؟ نبی اگر پانی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں اور اس فیصلے کو کوئی نہ مانے، نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حاجی بھی ہو، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے. اب ذی الحجہ میں تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ ایک پانی کا فیصلہ اگر کوئی نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہے. جہاں نبی نے غدیر میں اللہ کے حکم سے کسی کو خلیفہ بنا دیا ہو. قرآن کا قانون ہے، قرآن آسان، جو فلا وربک، پھر اس کی نمازوں سے مت ڈرانا، پھر اس کے حد سے. یہ قرآن ہے، فلا وربک لا. یہ اس قدر محترم ہے نبی، اس قدر محترم ہے. نبی کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان، خدا و رسول سے آگے نہ بڑھنا. یہ غور کریے گا. میں نوجوان بچوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، دیکھو دین وہ نہیں ہے جو آپ کو اچھا لگے، دین وہ ہے جو نبی بتا کے جائیں. یہ دماغ سے نکال دو. تھوڑا ہم لوگ مال اور سپر مارکیٹ میں زیادہ جانے لگے نا، تو مال اور سپر مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ بھائی بڑے بڑے آئٹم برانڈیڈ رکھیں، جو آپ کو ضرورت ہوئی لیا، جو نہیں لگی وہ نہیں لیا. یہ دین سپر مارکیٹ نہیں ہے کہ یہ والی دال اچھی لگی رکھ لو، وہ والا چاول اچھا نہیں لگا ہٹا دو. دین سپر مارکیٹ مت بناؤ کہ یہ پسند ہے تو لے لیں گے، وہ نہیں پسند ہے تو چھوڑ دیں گے. دین دین ہے. دین جو نبی بتا دیں وہ پورا لینا پڑے گا، جو نبی منع کر دے اس سے دور ہونا پڑے گا. دین میں آپ کی مرضی نہیں چلتی کہ صاحب ایسا ہو جائے گا. لا تقدموا بین یدی اللہ. یہ نبی محترم، خدا کی قسم یہ نبی محترم. لا تجہروا کجہر بعضکم لبعض. اس قدر اللہ نے محترم بنایا. آیا نبی کی حرمت کو بچایا گیا؟ سوال یہ، نبی جسے اللہ نے اس قدر محترم قرار دیا گیا، واقعاً اس حرمت کو بچایا گیا؟ واقعاً یہ چیز محترم رہی؟ محترم نہیں. خدا کی قسم نبی کی حرمت کو پامال نہیں کیا گیا، نبی کی حرمت کو پامال کیا گیا. نبی کی باتوں کو رد کرنا یعنی نبی کی حرمت کو پامال کرنا. آج پوری امت مسلمہ آ کر دیکھے کہ نبی کی حرمت پامال نہیں ہوئی. وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تجہروا کجہر بعضکم لبعض. نبی کے سامنے بلند آواز میں باتیں مت کرنا، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی کو اس طرح. اور قرآن عجیب مثال دے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اگر نبی کے سامنے بلند آواز میں باتیں کی. اب جا کر تاریخ پڑھو کہ کس نے کہا ان الرجل لیحجر، پھر اس کے بعد بھی ہم سے دعویٰ ہے. یہ عجیب مرحلہ ہے. یہ نبی محترم، نبی کو محترم مانا گیا؟ نہیں. خدا کی قسم آج احترام نبی کیا گیا ہوتا تو امت کا حال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے 5 حرمتیں بنائی. پہلی حرمت رسول کی حرمت. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس حرمت کی پاسبانی کریں. نبی کے نام آپ دیکھیے، کبھی ائمہ سے حرمت نبی سیکھیے. میں روایت دیکھ رہا تھا کہ ائمہ کے سامنے اور خاص کر امام صادق کے سامنے جب مولا پیغمبر کا نام لیا گیا، روایت کہتی اپنے سر کو اتنا جھکاتے جاتے تھے
کہ قریب تھا کہ پیشانی زمین سے لگتی. تو جب یہ حرمت پیغمبر ہے, یہ حرمت پامال ہو رہی. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس حرمت کو بچانا. پاسبانی کریے نا. اور عرض کرو انہیں ضرورت نہیں ہے, ہماری توفیق بڑھے گی. اور ان لوگوں نے کیا, جب نبی کی حرمت کو پامال کیا جانے لگا, یہ امت کو اس قدر ذلیل و رسوا کرنا کیا ہے؟ یہ امت کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے, وہ نبی کی حرمت کو پامال کرنا. دوسری حرمت, حرمت آل الرسول. یہ عجیب روایت ہے خدا کی قسم. پہلی حرمت جس کی حفاظت کرنا ہے حرمت رسول اللہ. دوسری حرمت کیا ہے؟ حرمت آل الرسول. اللہ نے آل رسول کو اس قدر محترم بنایا کہ اگر تم نے سارے دین کو لیا اور آل رسول کی ولایت نہیں رکھی تو یہ سارا دین اس جملے کو یاد رکھیے, یہ سارا دین جسم ہے, ولایت آل رسول اس جسم کی روح ہے. یہ سارا دین, یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ جسم ہمارے بدن میں جیسے ایک جسم ہے, ایک روح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے ان کی نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, پڑھا تو پڑھا, اور قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ. دیکھیے سمجھیے, مردہ اور زندے کو سمجھیے. میں مر جاؤں نا, نہ میرا پیر کم ہوتا ہے, نہ میری آنکھیں کم ہوتی ہیں, نہ میرا ہاتھ کم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی مجھے زندہ نہیں کہتا, مردہ کہتا ہے. کہ کیوں؟ کہ صاحب سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن یہ آنکھیں دیکھتی اس وقت جب روح ہوتی, یہ ہاتھ اٹھتے اس وقت جب روح ہوتی. آل رسول کی محبت دین میں اسی روح کی طرح ہے. اگر یہ ہو تو نماز بلندی پہ جاتی ہے, روزہ انسان کو بچاتا ہے, حج انسان کی حفاظت کرتا ہے. یہ اہم ہے, یہ حرمت آل رسول ہے. روایت میں ایک شخص سدیر سیرفی امام جعفر صادق علیہ السلام کے عظیم صحابیوں میں سے ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آ کر انہوں نے کہا, مولا ایک شخص تھا ہمارے ساتھ حج پر, اور اس قدر نمازی اور قرآن خوان تھا کہ میں اس کے قرآن کی تلاوت سے اٹھ جاتا تھا, یعنی ہمہ وقت قرآن کی تلاوت کرتا تھا, اور بہت ہی نیک اور شریف. مولا نے ایک جملہ, یہ حرمت کو پہچانی ہے. مولا نے فرمایا هل تعرف شیئا مما انت علیہ. یہ سب باتیں اپنی جگہ, اتنا بتاؤ ان چیزوں میں سے بھی کچھ جانتا تھا جس پر تم ہو. اس نے کیا کہا؟ مولا نمازی تھا, قرآن پڑھنے والا تھا. مولا نے کہا یہ نہیں آسان سنی, مولا نے کہا ولایت تھی دل میں. اس نے مولا یہ تو نہیں پتہ لگایا میں نے. حضرت نے کہا یہ پتہ لگاؤ. میں عرض کروں ساری چیزیں جسم ہے, اصل یہ روح جو اس دین کی روح کا نام ہے وہ روح ولایت ہے. حضرت نے فرمایا اس کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر اس کے بعد 1 سال بعد پھر اس سے مل کر آئے, حضرت سے پھر بتایا. حضرت نے پھر یہی سوال کیا, هل يعرف شيئا مما انت علیہ. یہ ان چیزوں میں سے بھی کچھ جانتا ہے جو اس پر تم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مولا وہ تو نہیں تھا. اب حضرت کا جواب الگ تھا. حضرت نے فرمایا ایو بکائن اعظم حرمتن. مجھے بتاؤ اس روئے زمین پر سب سے مبارک زمین کا حصہ کون سا ہے؟ اس نے کہا اللہ عالم و رسولہ وابن رسولہ. میں کیا جانوں, آپ جانیے, آپ بتائیے. حضرت نے ایک جملہ فرمایا رکن و مقام کے درمیان کی جگہ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. اسی طرح قبر اور منبر کے درمیان کی جگہ جو مدینے میں وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا روضۃ من. یہ 2 مبارک جگہ بقاء و اعظم حرمتن جو اللہ نے بنایا. اگر کوئی اتنی عمر پائے کہ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرے, کہاں پر؟ روضۃ من ریاض الجنہ. آپ اگر ابھی جائیے مدینے تو اس کے لیے ایپ بنتا ہے, آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے, 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ملتا ہے. ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ صاحب 10 منٹ ہم نے عبادت کہاں کیا؟ روضۃ من ریاض الجنہ. مولا فرماتے اگر 1000 سال تک کوئی بقائے اعظم یعنی ان 2 مقامات پر عبادت کرے, لیکن اگر اس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہو, کان حقیق اللہ, تو اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے اوندھے منہ کیا کر دے؟ جہنم میں ڈال دے. یہ محترم چیز ہے. خدا کی قسم حرمت آل رسول اللہ. آپ جا کر حدیث قصہ پڑھیے, میں حدیث قصہ نہیں پڑھ کیونکہ آپ سب کو یاد ہے کس قدر اللہ نے انہیں محترم بنایا.
لیکن ان کی حرمت کو کیا کیا گیا؟ خدا کی قسم ان کی حرمت کو کیا کیا؟ اور پھر ان نوجوان بچوں سے عرض کروں، حرمت آل رسول فقط اتنا نہیں ہے کہ ان کے نام کا نعرہ لگاؤ، حرمت آل رسول یہ ہے کہ جب ساری دنیا تمہیں اپنی طرف بلائے اور جب علی کا بیٹا اپنی طرف بلائے تو پوری دنیا کو ٹھوکر مار کر اگر علی تک آ جاؤ تو حرمت کو بچایا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں حرمت ایسے ہوتی ہے نا بچانا، اب ساری دنیا آپ کو بلاتی رہے، ہم لوگ کبھی دنیا میں ایسا چلتا ہے ویسا چلتا ہے یہ ہے، آپ کو کیا خبر، آپ ممبر پہ بیٹھتے ہو محراب میں رہتے ہو، دنیا 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 لاکھ ہو، لیکن میرے لیے محترم کون ہے؟ علی و آل علی ہے نا۔ جناب عمار کو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یا عمار اذا رأیت، اے عمار اگر کبھی دیکھنا کہ سلک الناس وادیا آخر، کہ ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہو، وسلک علی وادیا آخر، اور علی دوسری طرف ہوں، تو دع الناس، پوری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو مت چھوڑنا۔ پھر آسان کروں، اب یہ بہانہ مت بنائیے گا کہ پورے بازار میں لوگ حرام کھا رہے ہیں، وہ بازار میں کھانے دیجئے، پوری دنیا ایک طرف چلے، لیکن اگر علی نے منع کیا ہے تم علی کی بات کو نہ جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم نے علی کو محترم جانا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، خدا کی قسم، یہ مجھ سے دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے میرے مولا سے مطلب ہے، انہیں اللہ نے محترم بنایا نا۔ مولا خود فرماتے، میں آپ کی خدمت میں کروں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا دین کو آسان کرتے ہیں، بہت گل صاحب 2-3 مرتبہ نعرہ مولا کا نام کا لگایا، ہم سے بڑا کوئی مولائی ہے ہی نہیں۔ امام کیا فرماتے؟ ان لکل ماموم اماما الذی یقتدی بہ، مولا فرماتے ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے، ہر ماموم کا کیا ہوتا ہے؟ ایک امام ہوتا ہے، اور ماموم ہو تو امام کی اقتدا کرو۔ نماز جماعت میں تو آپ لوگ جاتے ہیں نا، اگر مولوی صاحب یہاں کھڑے ہوں اور پہلی سب دروازے کے پاس لگے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یوں نہیں ہوگی صاحب، کا امام جماعت سے ماموم کا فاصلہ ہو جائے۔ خدا کی قسم اس مطلب کو سمجھیے گا، اگر چند رکعت نماز کے لیے کسی کو امام بنا دیا جائے اور اس سے فاصلہ ہو جائے تو پھر اس ماموم کا وہ امام نہیں رہتا۔ اگر کردار کے لحاظ سے علی والوں کا فاصلہ ہو جائے اور کر رہے ہیں نہیں، میں اس امام جماعت سے فاصلہ ہو جائے تو میری نماز ٹھیک نہیں ہے، علی سے میرا فاصلہ ہو جائے تو میرا ایمان ٹھیک ہوگا۔ آپ غور کریے، بغیر تکلف کے باتیں سنیے، جس طرح بغیر تکلف کے پڑھی جاتی ہے اسی طرح بہت صاف سیدھی باتیں نا۔ الا وان لکل ماموم امام، مولا فرماتے، اور وہاں پر حضرت نے فرمایا بھی، حضرت نے فرمایا دیکھو تمہارا امام کون ہے؟ علی۔ میں بار بار عرض کروں، علی امام ہے تو زندگی کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ علی کو امام نہ مانو تو پھر جیسے چاہو زندگی گزارو۔ خدا کی قسم آپ کی خدمت میں عرض کرو، علی کو امام نہ مانو تو جو چیز چاہے کرو، لیکن اگر علی کو امام مانا، علی آپ کی شرطوں کے لحاظ سے امامت نہیں کریں گے، آپ کو علی کے اصول کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ آپ مولا کو اپنے لیول پہ مت بلائیے، آپ اٹھیے مولا کے ساتھ آئیے۔ خدا کی قسم علی میں کوئی کمی تھوڑی نہیں کہ علی آپ کے لیے آئیں گے، نہیں، آپ آئیے نا، آپ آئیے، آپ بڑھ کر آئیے، مولا آپ میرے امام ہو، آپ میرے۔ وہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا امام کون ہے معلوم ہے؟ اس پوری دنیا میں علی کے پاس 2 کپڑے، 2 جوڑے بھی نہیں، 2 کپڑے۔ پھر حضرت نے فرمایا قرص، نان، یہ روٹی۔ پھر مولا نے فرمایا انکم لا تقدرون علی ذلک، دیکھو علی بھی جانتے ہیں کہ مولا کی طرح آپ زندگی تھوڑی نہیں گزارے۔ حضرت نے فرمایا تم اس پر قدرت نہیں رکھتے لیکن علی کے مددگار بن سکتے ہو، لیکن عینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، تم علی کی طرح زندگی تو نہیں گزار سکتے لیکن اپنی زندگی میں پاکیزگی لے آؤ، محنت لے آؤ، استحکام لے آؤ، علی کے مددگار بنو۔ یہ محترم چیز کون؟ آل الرسول۔ اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پامال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہمارا کام کیا ہے؟ حرمت آل رسول کی پاسبانی کریں پوری دنیا تک۔ اور عرض کروں یہ علماء جن کے لیے مجالس رکھی گئی ہیں، ان کا کام یہی ہے، خدا کی قسم یہ کام یہی ہے۔ اگر علماء اپنی ذمہ داری چھوڑ دینا، مولا امیر کائنات فرماتے قوام الدین والدنیا باربعۃ، دنیا اور دین دونوں 4 چیزوں سے بچتے ہیں۔ کتنی چیزوں سے بچتے ہیں؟ 4 چیزوں سے۔ آپ کتنے لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ صاحب ہماری بلڈنگ میں کون سا پلر کہاں لگایا جائے، کون سا سیمنٹ لگایا جائے، کون سی سریا لگایا جائے تاکہ یہ ڈھہے نہ؟
مولا فرماتے قوام الدین و دنیا باربعۃ، دین و دنیا چار چیزوں سے بچتی ہے۔ عالم مستعمل علم، دین و دنیا کب بچتا ہے؟ ایک عالم جب اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ عالم اگر جانتا ہے حق کیا ہے تو چپ نہ رہے۔ اگر اس دور کے علماء جو غدیر جانتے تھے غدیر کے تذکرے پہ چپ نہ ہوئے ہوتے تو آج امت کہاں ہوتی؟ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ وجاہل لا یستنکف ان یتعلم، اور ایک جاہل کی ذمہ داری کیا معلوم ہے؟ دیکھیں عالم اور نہ جاننے والا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان لا یستنکف ان یتعلم۔ اگر آپ جاہل ہو، جاہل ہم سب ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ سب بہت کچھ نہیں جانتے۔ لا یستنکف ان یتعلم، اگر نہیں جانتے تو جاننے سے پرہیز نہ کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ بخیل ایک جواد لا یبخل بمعروف، اگر پیسے والے ہو تو راہ دین میں پیسہ خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ وفقیر لا یبیع آخرتہ، اگر فقیر ہو نا تو اپنی دنیا کے مقابلے میں دین مت بیچو۔ یہ چار لوگ اگر اپنی ذمہ داری نبھائیں نا، قوام الدین و دنیا، مولا فرماتے دین و دنیا دونوں سمجھ جائیں گے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ حرمت آل رسول کے لیے ہم نے کون سا قدم اٹھایا؟ یہ دو حرمتیں ہو گئی۔ تیسری حرمت حرمت کتاب اللہ، خدا کی قسم میں عرض کروں اگر ایک ایک مرحلہ پڑھا جائے، ایک ایک مستقل مجلس ہے، ان حرمتوں کو بیان کیا جائے، ان حرمتوں کو بچایا کیسے جائے۔ حرمت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو اللہ نے کیا بنایا؟ محترم بنایا۔ خدا کی کتاب کی حرمت معلوم ہے کیا ہے؟ ہم لوگ اٹھاتے ہیں جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو کہتے قرآن کے سائے سے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ پھر رمضان، اگلے رمضان سے پہلے یہ قرآن بیچارہ اٹھتا نہیں ہے۔ کا بڑا محترم ہے، اس قدر محترم ہے کہ سالہ سال بیت جاتے ہیں جب ہم قرآن کو اٹھا نہیں پاتے۔ یہ احترام قرآن نہیں ہے، احترام قرآن یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اپنی زندگی کو قرآن کے آئینے میں چیک کرو۔ آپ کی زندگی کا فیصلہ لوگ نہیں کریں گے کہ آپ اچھے ہو یا برے ہو، آپ کی زندگی کا فیصلہ قرآن کرے گا، آپ اچھے ہو یا برے ہو۔ توجہ فرما لیں، آپ کی زندگی کا فیصلہ میں کون کرنے والا ہوا؟ خود امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کیا معلوم ہے؟ شیعتنا، ہمارے شیعہ کیا ہیں؟ حضرت کا یہ عجیب جملہ، یہ بھی وقت نہیں ہے میں فقط گزر جاؤں۔ حضرت فرماتے لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اہل مصر، مولا فرماتے تم ہمارے چاہنے والے بن ہی نہیں سکتے مگر اس وقت جب تمہارے خلاف پورا شہر ہو جائے۔ وقالوا انک رجل سوء، اور سب مل کر کیا کہنے لگے کہ بہت برے آدمی ہو۔ یا ہم کو دو آدمی برا کہتے کہتے آج سے مجلس نہیں پڑھیں گے، بات ختم۔ مولا فرماتے تمہارے خلاف پورا شہر کیا کر لے؟ اتحاد کر لے کہ تم برے آدمی ہو۔ یہ حضرت اپنے چاہنے والوں کی کوالٹی بتا رہے ہیں، لم یحزن کا ذالک، تو مولا فرماتے یہ ہمارا چاہنے والا غمگین نہیں ہوتا۔ پورا شہر اسے کیا کہتا ہے؟ برا کہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ وقالوا انک رجل صالح لم یسرک ذالک، اسی طرح پورا شہر مل کر اس کو واہ واہ کرتا ہے، یہ خوش نہیں ہوتا، نہ لوگوں کی باتوں سے غمگین ہوتا ہے نہ لوگوں کی باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور آسان کروں، علی والا وہ ہے ہی نہیں جو افواہوں پہ جیے، پتہ نہیں بات ہے نہیں، افواہوں پہ جینے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، علی والا مولا تو پھر یہ آپ کا چاہنے والا کرے تو کیا کرے؟ حضرت لیکن اعرض نفسک علی ما فی کتاب اللہ، ہمارے چاہنے والے ہو تو اپنے کردار کو کہاں پیش کرو؟ قرآن کے سامنے پیش کرو۔ ان کنت سالکا سبیلہ وزاہدا تزہیدہ، اگر قرآن کے سامنے تم نے پیش کیا وراغبا فی ترغیبہ، تو جن چیزوں کی جانب قرآن نے بھیجا ہے اس کی طرف گئے، جن سے روکا ہے ان سے رک گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح ہو۔ فثبت، اب اسی پہ ثابت قدم رہو، تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب قرآن و اہل بیت تمہارے بارے میں مدح کرتے ہیں تو پوری دنیا پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احترام قرآن ہے۔ یہ اللہ
حرمت قرآن، خدا کی قسم اس کی حرمت کو بچائیے، اس کی حرمت کو بچائیے۔ قرآن کی حرمت کیا ہے؟ قرآن پڑھیے، قرآن صرف پڑھ کر گزر نہ جائیے، قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ یہ شہید معظم رہبر، انہوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن صرف جھوم کے پڑھا نہیں تھا، انہوں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا تھا، باور کیا تھا، یقین کیا تھا۔ انہوں نے جب پڑھا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، انہوں نے قرآن پڑھا تو انہوں نے یقین کیا کہ میرا خدا کہتا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، ثم استقاموا، اور کہہ کر چپ نہیں ہو جاتے۔ عجیب قرآن کی لطافتیں ہیں۔ دیکھیں زبان سے یا اللہ کہنا اور ہے، زبان سے کہنا کہ اللہ میرا رب ہے، لیکن ذرا سے پیسہ رک جائے تو فوراً جو ہے مال حرام کی طرف، تے رب العالمین نہیں ہوا۔ تو وہ جو فرما رہے زبانی خدا کو رب بنانا اور ہے، عمل کے ذریعے ثابت کرنا اور ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ جب اس نے کہا کہ ربنا اللہ، میرا رب خدا ہے، تو پھر اس کے بعد کہیں بھاگا نہیں، ثم استقاموا، پھر وہی ڈٹا رہا۔ اور پھر آسان کروں آپ کی خدمت میں، یوسف ہو، یوسف کی طرح رہو، تمہارا کام دروازے کھولنا نہیں ہے، تمہارا کام بند دروازوں کی طرف بھاگنا ہے، خدا دروازوں کو کھولتا ہوا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ اہم مرحلہ ہے جو ہمیں یقین، یہ حرمت قرآن ہے۔ قرآن کی حرمت یعنی قرآن پہ عقیدہ کتنا ہے، یقین کتنا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں سود خور کی ناک رگڑ دوں گا، ہم کو یقین ہی نہیں آتا، ہم کو لگتا ہے نہیں صاحب یہ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ اچھا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں قرآن کی حرمت کا خیال نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھیے، خدا کی قسم اس قرآن کو اتاریے۔ جنہوں نے قرآن زندگی میں اتارا، اپنی زندگی میں اتارا، وہ شکست نہیں کھا سکتے۔ یہ نہیں کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ یقین کریے کہ اگر قرآن ہمارے گھروں میں آ جائے شکست نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کو سمجھ لو، لیکن آج ہمارا قرآن واقعی مظلوم ہے یا مظلوم نہیں ہے، حرمت قرآن پامال ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حرمت کعبۃ اللہ، بیت اللہ، خانہ کعبہ کی حرمت، یہ بھی بہت عظیم حرمت ہے۔ حضرت امیر فرماتے ہیں جب تک یہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دین قائم ہے۔ غور کر رہے ہیں کعبہ کس قدر محترم ہے۔ آپ روایت جا کر دیکھیے، سرکار سید الشہداء جا رہے تھے، مڑ مڑ کے کعبے کو دیکھتے تھے، روتے جاتے تھے۔ بڑا معتبر چیز ہے۔ ائمہ اطہار آ کر یہ آخری حرمت میں تیزی سے عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، وہ حرمت بھی بہت پامال کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ محرم میں مت پامال کریے گا اور وہیں سے درس لیجیے گا کہ اس حرمت کو پامال۔ ایک حرمت، اسی روایت میں 5 حرمتیں، میں نے اس کیا کہ واقعاً اگر کبھی عشرہ پڑھا جائے حرمتوں کی پاسبانی کیسے کی جائے اور حرمتوں کو پامال لوگ کس طرح کر رہے ہیں، حرمت پامالی سے بچا کیسے جائے۔ اس روایت میں آخری حرمت جو بیان کی گئی، حرمت المومن۔ کیا حرمت ہے؟ رسول کی حرمت، آل رسول کی حرمت، قرآن کی حرمت، کعبے کی حرمت۔ پھر مولا فرماتے ہیں اللہ نے ایک اور محترم چیز قرار دیا، اس کا نام کیا ہے؟ حرمت المومن، مومن کی حرمت۔ ہر روز اس مومن کی حرمت کو پامال نہیں کرتے، یہ مومن کی حرمتیں پامال نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم یہ مومن کی حرمتیں پامال ہوتی۔ ہم کو کیا لگتا ہے کہ مومن فقط جناب سلمان ہے، یہ عام عزادار، یہ آپ کے مولا کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ خلافت بلا فصل کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ یہی مومن ہے۔ اب وہ درجات الگ ہیں ایمان کے، لیکن آپ کے نہیں صاحب مومن تو وہ ہیں، نہیں یہ بھی مومن ہے، مولا کے عزادار ہیں نا، ان کی حرمت پامال نہیں ہوتی۔ مومن کی حرمت آج ہم سوچ رہے ہیں ہماری نمازیں کیوں اثر نہیں کر رہی ہیں، ہمارے روزے کیوں نہیں اثر کر رہے ہیں۔ یہ حرمت پامالی کا جو رواج چلا ہے، مومن کی حرمتوں کو پامال نہیں ہوا جا رہا ہے۔ گھر میں حرمتیں پامال ہو رہی، بازار میں حرمتیں، مومن کی حرمت کس قدر عظیم ہے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے آ کر مولا کائنات سے کہا مولا ایک بچھو نے مجھے ڈنک مارا ہے، 2 مہینے سے بڑا بے چین ہوں، بڑا اضطراب ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک جگہ پر سلمان کی برائی ہو رہی تھی اس وجہ سے کیونکہ سلمان ہمارے شیعہ ہیں اور تم نے سلمان کا دفاع نہیں کیا، یہ اس کا اثر ہے۔ اب آپ جا کر جس سے بھی تعویذ بنوانا ہو بنوا لیجئے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں، بعضوں کو ذہن میں آتا صاحب کوئی دعائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ یہ جو مومن کی حرمت پامال ہوئی تھی، جہاں پر آپ کے اندر طاقت تھی
اس مومن کی حرمت کو بچانے کی آپ نہیں بچاتے تو یاد رکھنا آپ کی زندگی میں کہیں اس کا اثر آئے گا۔ یہ حرمت مومن بہت اہم چیز ہے، اس حرمت کو ہر روز پامال کیا جا رہا ہے۔ حرمت المومن کو کس قدر پامال، ائمہ کو برداشت نہیں ہے۔ روایت میں ایک امام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، موقع لیا، مولا سے وقت ملا، حضرت نے فرمایا تم لوگ ہماری توہین کیوں کرتے ہو؟ اب آپ غور کریے، ہم لوگوں کا مجمع ہو، ہم لوگ حضرت سے ملنے جائیں اور حضرت کہیں کہ تم لوگ توہین کیوں کرتے ہو؟ ہم لوگ کہیں مولا ہم تو آپ کا نام بھی علیہ السلام کے ساتھ لیتے ہیں، ہم کہاں توہین کرتے ہیں؟ اس شخص نے جس نے توہین کیا تو وہی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا ہم آپ کی توہین کہاں کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم ہی توہین کر رہے تھے۔ کہا مولا میں توہین کر رہا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا مولا میں نے کیسے توہین کیا؟ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، کہا میقات جوفا سے، جوفا جو میقات ہے، کہا جو وہاں سے تم نکل رہے تھے تمہاری سواری پہ جگہ تھی، ہمارے ایک چاہنے والے نے تم کو بلایا، تم نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا، یہ اس کی توہین نہیں تھی، مجھے امام موسیٰ کاظم کی توہین تھی۔ یہ حرمت مومن نہیں پامال ہو رہی ہے۔ علی ابن یقین سے مولا نے ملنے کو کیوں، یہ فقط واقعات مجلس میں پڑھے جانے لائق ہیں، یعنی صرف ہم پڑھیں اور آپ سبحان اللہ کروں، میں خود خوش ہو جاؤں کہ صاحب ہم نے بڑا اچھا واقعہ پڑھ دیا۔ علی ابن یقین کون ہے؟ علی ابن یقین کے بارے میں امام کی خدمت میں ایک مرتبہ شکایت کیا، کہا مولا خانہ کعبہ کے پاس آپ ہوتے ہیں، عام مومنین آ کر آپ کا ہاتھ چومتے، میں چونکہ حاکم وقت کے یہاں کام کرتا ہوں تو حضرت نے بھیجا تھا ان کو، کہا میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاتا بلوہ عام میں، مجھے بڑا کھلتا ہے۔ صحیح بات ہے نا، اگر سب کو مولا سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے اور ایک آدمی کو نہ ملے، کہا مولا میں یہ توفیق سے محروم رہ جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا علی ابن یقین روز عرفہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے تمہارے لیے دعا کیا ہے، یہ اس قدر عظیم مرتبہ۔ لیکن یہی علی ابن یقین ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں ہے، مولا نے ملنے سے منع کر دیا۔ جس کے لیے روز عرفہ مولا نے دعا کیا ہو، وہی علی ابن یقین سے مولا نے ملنے سے منع کیوں؟ کیا کیا تھا علی ابن یقین نے؟ نماز چھوڑ دیا تھا، روزہ چھوڑ دیا تھا۔ کہا نہیں، ایک ہمارا چاہنے والا آیا تھا، تم مل سکتے تھے، تم نے ملاقات نہیں کیا، تم نے اسے نہیں لوٹایا، مجھے امام موسیٰ کاظم کو ناراض کیا، اب جب تک وہ ناراض راضی نہیں ہو جاتا میں امام موسیٰ کاظم۔ آج ہم نے کبھی غور کیا اپنی نماز سے پہلے کہ میرا امام مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے فلاں مومن کو ستانے کی وجہ سے، فلاں مومن کی توہین کرنے کی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں صاحب جب تک نماز نہیں چھوڑوں گا تب تک مولا ناراض نہیں ہوں گے۔ نہیں، یہ مومن کی حرمت جو پامال کی جا رہی ہے یہ امام کو ناراض۔ امام نے فرمایا جب تک ان کو راضی نہ کر لو۔ اور پھر یہ گئے اور مولا نے انتظام کیا، اور یہ بھی انسان ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ہوتے ہیں اگر کہا معافی مانگو تو اپنے انداز میں مانگتے ہیں۔ یہ جب پہنچے تو دروازہ کٹکھٹایا، اس کے بعد کہا مجھ کو معاف کرو، انہوں نے کہا معاف کا نہیں ایسے نہیں معاف کروں گا، کہا مجھے اس طرح معاف کرو کہ میں اپنے رخسار کو زمین پہ رکھتا ہوں۔ کہا وزیر ہمارے یہاں صاحب ہم ابا کبا پہن کر آئے ہیں، ہم آئیں گے کسی سے معافی مانگنے کے لیے؟ وزیر اس نے کہا میں اپنے رخسار کو زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنے پیر کو میرے رخسار پر رکھو۔ اچھا معافی مانگنے تک مولا نے کہا تھا نا، یہ تو پورا عمل نہیں بتایا تھا مولا نے۔ نہیں، علی والے چالاک ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بیماری آتی کہاں سے۔ جب تک خود کو بڑا دیکھتے ہو نا سب حقیر لگتے ہیں، جب دوسروں کو بڑا دیکھنے لگو تو خود حقیر لگو گے۔ ان کو پتہ تھا کہ اب ضروری ہے کہ میں اپنے نفس کو ذلیل کروں۔ خدا کی قسم اس نفس کو ایک مرتبہ ذلیل کریے، نفس کو ذلیل کریے، یہ مومن کی بے حرمتی کرواتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے، مجھے لگتا ہے مجھ سے بڑا پیسے، اس نفس کی توہین کریے۔ میں آپ کو ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، اپنے نفس کی توہین کریے۔ اس کو آپ نے بڑا سر چڑھا رکھا ہے، اس کو سر سے اتاریے۔ نہیں کہتے کہ فلاں لڑکے کو سر چڑھا لیا، ہم لوگوں نے بچوں کو تو نہیں سر چڑھایا، اپنے نفس کو بڑا سر چڑھایا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ اس کی اوقات بتائیے کہ یہ نفس تجھے میں اپنے قدموں سے ذلیل کروں گا۔ اور آخری جملہ کروں، جب تک آپ اپنے قدموں سے اپنے نفس کو پامال نہیں کر پاؤ گے تب تک علی والوں کو بڑا دیکھ نہیں پاؤ گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو پامال کریے، اپنے آپ کو پامال کریے۔ آپ جا کر، میرے پاس وقت نہیں، میں فقط آپ کو بعض ہوم ورک دے رہا ہوں، اگر کسی کو پڑھا مناجات الشاکین پڑھیے، جہاں امام نے نفس کی شکایت کیا کہ نفس بڑا خطرناک ہے۔ کبھی آپ نے شکایت کی اپنی؟ ہم لوگ تو دوسروں کی شکایت کرتے، کبھی اس نفس کی شکایت کی۔ اس نفس کو یاد رکھیے گا،
جب تک آپ خود کو دیکھ رہے ہو نا آپ کا قدم نہیں آگے بڑھتا، آپ کا قدم ایک مرتبہ آپ کو کچھ نظر نہ، جب اپنا وجود دیکھنا بند کر دو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب عزادار ہیں مولا کے، یہ سب عزادار ہیں مولا کے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری اچھائیاں جو ظاہر ہیں اس سے کئی زیادہ اچھائیاں اس کے اندر ہوں گی، شاید وہ ظاہر نہ ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ صاحب ہم سے بڑا کون ہے؟ نہیں، بہت سے لوگ ہیں، یہ عام لوگ جو مجلس میں آتے ہیں نا، جن کو شاید ہو سکتا بانی بھی نہ پہچانے، خطیب بھی نہ پہچانے، لیکن کسی کو نہیں پتہ اس خطیب، شاعر، بانی سے کہیں زیادہ حسین کی نگاہوں میں وہ آنے والا محترم۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ عجیب ہے، یہ حرمتوں کو بچاؤ۔ بس میں نے ختم کیا عزیزو، یہ علماء نے جو کام کیا، حرمتوں کی حفاظت کیا، حرمتوں کو پامال نہیں ہونے دیا، خود کی جان دے دیا۔ اور یاد رکھنا، جب دین کے لیے آبرو دو گے نا تو دین اتنی آبرو دے گا کہ 1400 سال بعد حر کو علیہ السلام کہا جائے گا۔ توجہ، یہ دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا ہے، دین کو آبرو، دین کے لیے اگر آبرو دے رہے تو دین بچاتا ہے۔ بس عزیزو، دین کے لیے اپنی آبرو کو جو قربان کرے، دین اسے اتنی عزت دیتا ہے، دین اسے اتنی شرف دیتا ہے۔ محرم اسی چیز کا نام ہے۔ حسین نے نہ اپنے بچوں کو دیکھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھا، نہ اپنا وطن دیکھا، پورا گھر لے کر چلے آئے۔ خدا کی قسم، حرمت دین باقی رہے، حرمت دین باقی رہے۔ اگر حسین کو علی اکبر کا کلیجہ دینا ہوگا تو حسین اکبر کا کلیجہ دے گا، اگر حسین کو اصغر کا گلا دینا ہوگا تو حسین اصغر کا گلا دے گا۔ یہ دین بہت محترم ہے جس کے لیے حسین نے قربانیوں پہ قربانیاں دی، قربانیوں پہ قربان۔ خدا کی قسم میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، مجھ سے کہا گیا ایک ذات کا مصائب پڑھنے کے لیے ہمت نہیں پڑتی کہ آدمی کس طرح وارد ہو۔ وہ ذات جسے ام المصائب کہا جاتا ہے، پورے دین کی حرمت کو بچانے کے لیے حسین نے شہادت دیا، اور حسین کی حرمت کو بچانے کے لیے زینب نے اپنی رضا دے دیا۔ اگر زینب نہ ہوتی نا تو کچھ بھی نہ بچتا، کچھ بھی نہ بچتا۔ اگر پورا دین کربلا کی وجہ سے بچا ہے تو کربلا زینب کی وجہ سے بچی ہے۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہو، جو بی بی اگر نانا کے روضے پہ آئے نا تو 3 اماموں کے ہمراہ آئے۔ آپ جا کر روایت دیکھیے، خدا کی قسم، جب نانا کے روضے پہ آتی تھی، حضرت امیر ہوتے تھے، امام حسن ہوتے تھے، امام حسین ہوتے تھے۔ اللہ اللہ، یہی زینب جو معصومین کے حصار میں آتی ہے، لیکن جب دین پر وقت آیا تو وہی علی کی بیٹی جب بے ردا ہو گئی، پھر بھی بھائی کے جنازے اللہ۔ خدا کی قسم جناب زینب سلام اللہ علیہ بڑا سخت ہے، بعض بیٹیاں مولانا کی یہاں پر نہیں ہے۔ خدا کی قسم بیٹی کے سامنے باپ کا عجیب مرحلہ ہوتا ہے، شاید آپ تصور کر سکتے ہو، چونکہ آپ نے باپ اور بیٹی کے مصائب بہت سنے۔ آپ نے 21 رمضان کے مصائب میں شاید سنا ہو کہ پورے راستے جب مولا کے سر پہ ضربت لگی نا، کبھی امام حسن کو تسلی دیتے تھے، خود مولا تسلی دیتے تھے، کبھی امام حسین سے کہتے تھے میرے لال رو نہ، گریہ نہ کرو۔ لیکن جب آئے ہیں گھر کے اندر نا، اور جب جناب زینب بابا کو دیکھ کر رونے لگی نا، تو وہ علی جو سب کو منع کر رہے تھے، جب بیٹی کے گلے لگے تو علی خود کو نہ روک پائے، خود زار و قطار رونے لگے۔ ہر باب ازا بیٹی اسی دولت کا نام ہے۔ خدا کی قسم بڑا سخت ہوتا ہے، یہ علی کی بیٹی میدان کربلا میں کون سے معجزے کر رہی ہے، مصائب کی انتہا ہے، خدا کی قسم مصائب کی انتہا ہے۔ حسین ابن علی کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، آپ غور کر سکتے ہو، حسین کا اور زینب کا بچھڑ جانا کا۔ روایت کہتی جب مولا جانے لگے نا تو سب سے زیادہ جو بی بی بے چین تھی نا وہ جناب زینب بے چین تھی، لیکن امام نے فرمایا یا اختہ اس کو تی بس بولی زینب آپ صبر کر لو، مجھے نہیں پتا زینب کو روک کیوں رہے، شاید ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھو میرے آقا بہن کو رو لینے دیجئے۔ عجب نے حسین آواز دے تجھے پتا نہیں ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ارے میری بہن کو پورے راستے رو۔
اشرکم اللہ، ہاں خدا کی قسم جناب زینب کے مصائب واقعی بہت سخت ہیں۔ کون سے مصائب پڑھے جائیں؟ جب لاشیں امام حسین کے پاس آئی ہیں وہاں پہ بھی عجیب درس دیا، آئی ہیں جنازے کے پاس، لاشیں امام حسین کے پاس آنا نہیں ہے۔ فقط آپ کبھی تصور کریے گا اتنا سخت لاش امام حسین کو دیکھنا کہ مولا سجاد امام تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا نا۔ اب جناب زینب جب جنازے کے پاس آئی نا، خدا کروڑوں سلام ہو علی کی بیٹی پر، آئی ہے بھائی کا جنازہ دیکھا، فرمایا یا جدہ صلو علیہ ملیک السماء ھذا حسین مربل بالدواء، اے نانا آپ پر ملائکہ آسمان نے۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ کیا فرمایا؟ خدا کی قسم توحید علی کی بیٹی سے سیکھو، کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ یہ قربانی زینب سے قبول کر لے۔ خدا کی قسم مصائب کی انتہا میں زینب کی بندگی کی معراج دیکھو، اے میرے اللہ تو قبول کر لے۔ پھر جنازے کے پاس سے گئی، پھر بچوں کو سمجھایا، پھر سب کو تسلی دیا، لیکن جانتے ہو ارباب اعضاء کیا ہوا؟ جب بیویاں سوار ہونے لگی نا تو یہاں پر بھی ام المصائب آئیں، ساری بیویوں کو سوار کر دیا، لیکن وہی منظر پیش آیا جو حسین کے ساتھ آیا تھا۔ عصر عاشور حسین بن نظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھ رہے تھے کبھی بائیں دیکھ رہے تھے۔ 11 محرم کو زینب بھی آ کر کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، عجب نہیں پکارا عباس اٹھو، ارے مدینے سے بڑے احترام سے لے کر آئے تھے، بس عزیز ہو گئی ہیں۔ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا دربار ابن زیاد میں علی کی بیٹی کے پہنچنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ بعض علماء فرماتے ہیں ایک ذاکر تھے جناب زینب کے مصائب خدا کی قسم میں نہیں پڑھ سکتا، میں فقط آپ کو فہرست سنا رہا ہوں کہ فقط ایک ذاکر نے جناب زینب کا ایک مصائب پڑھا، دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں آ گئی۔ یہ ایک جملہ کہا، پتہ نہیں آپ نے کیسے سنا، جیسے یہ جملہ کہا نا اس کے بعد آگے کا مصائب پڑھنا چاہتے تھے، وہ مرجع وقت نے روک دیا، کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، کہا کچھ غلط پڑھ دیا، کہا نہیں ابھی اس جملے پر حق کے گریہ ادا نہیں ہوا، ارے کہا علی کی بیٹی، کہا شرابیوں کا مجرکم اللہ، خدا ان آبادوں پہ اپنی رحمت حاصل کرے، کہا علی کی بیٹی، کہا شرابیوں کا مجمع، اجی یہ مسائل کی انتہا۔ وہ زینب شام کے دربار گئی۔ بس عزیزو میں آخری جملے عرض کر دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ شام میں کیا ہوا آپ سب جانتے، شام سے لوٹ کر، میں فقط آخری جملے عرض کروں، شام سے لوٹ کر زینب خستہ جگر، زینب ام المصائب، زینب تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی بی بی اب کہاں آ رہی ہے؟ بھائی کی قبر پہ آ رہی ہے۔ آپ تصور کریے گا خدا کی قسم، جب زینب پہلے آئی تھی نا تو عباس ساتھ تھے، اکبر ساتھ تھے، حسین ساتھ تھے، اب جو لوٹی ہے کوئی موجود نہیں ہے۔ امام حسین کی بہن زینب آ رہی ہے، علماء کہتے جابر قبر حسین پر تھے، ایک مرتبہ قبر میں لرزہ ہوا، جابر ہٹ جا، ارے میری بہن زینب آ رہی ہے۔ بس ارباب اعضاء اب جو بی بی آئی ہے خود کو حسین کی قبر پہ گرا دیا۔ اے بھیا تمہیں خبر ہے تیری بہن کو کوفہ اور شام کے بازار میں لے جایا گیا؟ اے بھیا ارے نامحرموں کا مجمع تھا، تیری بہن کی جانب لوگوں نے نام لیا، سارے مصائب پڑھتے جاتی تھی۔ اے بھیا میں نے ساری ذمہ داریاں نبھائی، اے بھیا تیرا پیغام پہنچایا۔ پھر فرمایا بھیا ایک امانت تیری بیٹی تھی، زندان شام میں تجھے پوچھا کرتی تھی، اے بھیا وہ امانت چھوٹ آئی، ارے اس بچی نے بہت یاد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، مملکت اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ بار الہ جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید اطہر عباس رضوی صاحب کی روح کو اس